الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آج کے درس قرآن کے اندر آیت سورۃ النساء کی دوسری آیت ہے، اس کے متعلق آپ سماعت فرمائیں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ۔ انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کے مال کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے کہ یتیموں کا مال جو ہے انہیں دے دو جب وہ طلب کریں۔ تو یتیموں کے مال کے بارے میں اس کے آیت کے اندر توجہ سے سماعت فرمائیں۔ شان نزول اس آیت کا سب سے پہلے سماعت فرمائیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص کی نگرانی میں اس کے یتیم بھتیجے کا بہت زیادہ مال تھا۔ جب وہ یتیم بالغ ہوا اور اس نے اپنا مال طلب کیا تو چچا نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس چچا نے یہ آیت سنی تو اس شخص نے فوراً ہی اس یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اطاعت بجا لائے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر یہ آیت نازل۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب یتیم اپنا مال طلب کرے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، جبکہ دیگر شرعی تقاضوں کو پورا کر لیا ہے تو اس کا مال اسے واپس کر دیا جائے، اور اپنے حلال مال کے بدلے یتیم کا مال نہ لو جو تمہارے لیے حرام ہے۔ یعنی تمہارے لیے تو یتیم کا مال حرام ہے اور تم اپنے حلال مال کو کھاؤ، نہ کہ یتیم کا مال کھا کے تم اپنے مال کو بھی حرام کر بیٹھو۔ ایسا نہ کرو، جس کی صورت یہ ہے کہ اپنا گھٹیا مال یتیم کو دے کر اس کا عمدہ مال لے لو۔ تمہارا گھٹیا مال تمہارے لیے حلال ہے، لیکن یتیم کا جو اعلیٰ قسم کا مال بھی ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، اس لیے ایسا بھی نہ کرو۔ یعنی اپنا گھٹیا مال اسے دے دو اور اس کا جو اچھا مال ہے اپنے لیے رکھ لو، ایسا بھی نہ کرو، کیونکہ تمہارا جو گھٹیا مال ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے اور اس کا جو اعلیٰ مال ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ جو گھٹیا مال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی تو اعلیٰ درجے کا بنا سکتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اگر تمہارا مال گھٹیا ہو گیا ہے تو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے یتیم کا اعلیٰ مال اسے واپس کر دو گے اور اپنا گھٹیا مال اپنے حصے میں ڈال لو گے تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھٹیا مال کو بھی اعلیٰ بنا دے گا، کیونکہ وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر کھانا حرام ہوا، یعنی گھٹیا معاوضہ دے کر کھانا بھی حرام ہے۔ گھٹیا معاوضہ دیتے ہیں بعض لوگ، کوئی مزدور آیا، اب مزدور ہے، اس نے مزدوری کی ہے، اس کو جو معاوضہ دینا ہے وہ گھٹیا مال دے دیا، یا کوئی جلی سڑی ہوئی
گندم اٹھا کے دے دی کہ یہ تمہارا حصہ ہے تو یہ بھی حرام ہے، ایسا بھی نہ کریں۔ اس نے مزدوری کی ہے، اس کی مزدوری میں اس کو صحیح مال عطا کریں، اس کو صحیح مال دیں۔ ایسا کرنا بھی فرمایا گھٹیا معاوضے کے طور پر مال دینا، گھٹیا مال دینا بھی حرام۔ تو بغیر معاوضے کے کھا لینا تو بطریق اولا حرام ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ مزدوری نہیں دیتے، مال اس نے کمایا ہے، کمانے کے بعد اس کا حصہ جو بنتا ہے وہ اس کا حصہ ہی نہیں دیتے، سارا ہی کھا جاتے ہیں۔ بھئی تمہارا حصہ ہی نہیں ہے، مال میں کوئی اعلیٰ درجے کا پروفٹ نہیں ہوا، فائدہ نہیں ہوا، لہذا یہ سارا مال میرا ہی ہے۔ وہ بیچارہ تکتا رہ جاتا ہے کہ سارا دن میں نے مزدوری کی، محنت کی، تگ و دو کی، کوشش کی، مال بیچا میں نے، اب جو مال بچا ہے اسی میں سے مجھے جو نکارا مال ہے وہ دے رہا ہے، مزدوری میری نہیں دے، معاوضے میں بھی اچھا مال نہیں دے رہا۔ اس کا شریعت نے منع فرمایا۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ اب یتیم کے بارے میں تھوڑا سا سماعت فرمائیں کہ یتیم ہے کون، یتیم کہتے کسے ہیں؟ یتیم اس نابالغ لڑکے یا لڑکی کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ جو بالغ ہیں اور مالدار ہیں، سمجھدار ہیں، ان کے اگر والدین فوت ہو جائیں تو انہیں یتیم نہیں کہیں گے، وہ تو بالغ ہیں۔ نابالغ بچی ہو یا بچہ ہو، ان کے والدین فوت ہو جائیں، باپ فوت ہو جائے تو اس کو یتیم کہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں یتیموں سے متعلق چند اہم مسائل بیان کیے جاتے ہیں، سماعت فرمائیں گے۔ نمبر 1، یتیم کو تحفہ دے سکتے ہیں مگر اسے تحفہ لے نہیں سکتے۔ کوئی شخص فوت ہو اور اس کے ورثاء میں یتیم بچے بھی ہوں تو اس کے ترکے سے تیجا، 40واں، نیاز، فاتحہ اور خیرات کرنا سب حرام ہے، لہذا دیکھا جائے۔ یہ ہمارے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کا بھی اس ترکے میں حصہ ہوتا ہے، ہاں ان کا حصہ نکال کے، یا جو بڑے ہیں جو مالدار ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ اپنے کمائے ہوئے میں سے اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، تیجا کرنا ہے، 40واں کرنا ہے، کوئی نیاز، کوئی فاتح ہے، کوئی آئے ہوئے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، وہ جو بالغ ہیں اور کمانے والے ہیں وہ اپنے مال سے خرچ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن باپ کی جائیداد جو ہے اس میں سے خرچ نہیں کریں گے، کیونکہ ان میں ان یتیموں کا، ان چھوٹے بچوں کا مال بھی موجود ہے، اور ابھی وہ آپ کو کہہ بھی نہیں رہے ہیں، وہ حکم بھی نہیں دے سکتے کہ میرا مال جو ہے نا خرچ کر دو، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا اس کا حکم نہیں ہے، وہ حکم نہیں کر سکتا کہ میرے مال میں سے میرے والدین کے لیے خرچ کرو، اور ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ لہذا چاہیے کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، کوئی فوت ہونے والا فوت ہو جائے اور اس فوت ہونے والے کے کوئی چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، تو اس کے مال میں سے کچھ بھی نہ تیجے پہ، نہ 40ویں پہ، نہ جمعراتیوں پہ، نہ فاتح پہ، نہ ہی نیاز وغیرہ پہ ان کا مال خرچ کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اپنے مال میں سے کوئی خرچ کرنا چاہے تو خرچ کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آنے والا ہے، لیکن افسوس کہ لوگ بے دھڑک یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر جائز نیاز کا طریقہ یہ ہے کہ بالغ ورثاء خاص اپنے مال سے نیاز دلائیں، یعنی بہتر طریقہ جو میں نے پہلے عرض بھی کیا ہے کہ جو بالغ ہیں وہ اپنے مال میں سے اگر ان کے پاس اپنا کمایا ہوا مال نہیں ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کے مال میں سے جو ہمارا حصہ بنتا ہے اس حصے میں سے ہم جو ہے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کریں، یتیموں کو ان کا پورا حصہ دیں گے۔ اس طرح سے اگر کوئی نیاز دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تیجا کرتے ہیں، کل خوانی کرتے ہیں یا جمعراتی کرتے ہیں، ایسا کرنا جو ہے وہ جائز ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہاں وہ دعوت
مراد نہیں ہے جو تدفین کے بعد یا صوم کے دن کی پکائی جاتی ہے، کیونکہ وہ دعوت تو بہر صورت ناجائز ہے، ہر صورت میں ناجائز ہے، خواہ اپنے مال سے کریں۔ مسئلہ تیجا فاتح کے اصال ثواب جائز ہے، لیکن رشتہ داروں اور اہل محلہ کی جو دعوت کی جاتی ہے یہ ناجائز ہے۔ یہ جو لوگ ابھی فوت ہوا اور فوت ہونے کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں بھی ابھی ٹھہر جانا، رک جانا، کھانا کھا کے جانا، یعنی جنازہ ابھی ہوا ہے اور ورثاء بھی غم میں مبتلا ہیں، ورثاء بھی دکھ میں مبتلا ہیں، اور وہیں اعلان ہو رہا ہے کہ جو نماز جنازے کے لیے آنے والے ہیں وہ کھانا تناول فرما کے جائیں۔ ایسا اعلان کرنا ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، نہ کیا جائے۔ چاہے کوئی بھی ہے جو دور دراز سے مہمان آئے ہیں، ان کے لیے اگر کوئی کھانے کا انتظام کرتا ہے تو دوسرے لوگ کر سکتے ہیں، ورثاء نہیں کر سکتے، وہ دوسرے لوگ کریں، مامے، چاچے، تائے یا رشتہ دار نہیں ہیں، ہمسائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھی آپ کے ہمسائے آئے ہیں، لہذا ہم آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ہم ہمسائے ہیں، ہم کھانا دے رہے ہیں، تاکہ یہ دور سے آئے ہیں اور کھانے کی ضرورت بھی ہے اور بھوکے نہ جائیں۔ وہ اپنے مال میں سے، ہمسائے اپنے مال میں سے اگر ایسا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یا دور کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی اس کھانے کو بنا کے، اور یہ جو پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور سارے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کھانا تناول کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے گریز کیا جائے۔ یہ بہر صورت، ہر صورت میں جو ہے یہ ناجائز۔ وہ کھانا صرف فقراء کو کھلانے کی اجازت ہے، اس کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ ہے 9ویں جلد میں، ان کے مسائل موجود ہیں۔ کبھی انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو میں اس بارے میں ضرور آپ کی خدمت میں التماس کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق بخشے، اور مالک الحمد جل ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے، اور قرآنی تعلیمات پہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔